سامعین، ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز میں آج ہماری مہمان شخصیت کا تعلق ادب سے ہے اور درس و تدریس سے ہے۔ اس خطے میں خصوصی طور پر اور عمومی طور پر قومی سطح پر جانے مانے پہچانے ڈاکٹر انوار احمد، سابق صدر شعبہ اردو ذکریہ یونیورسٹی ملتان، سابق صدر نشین مقتدرہ قومی زبان اور اردو افسانے کے حوالے سے ایک معتبر نام۔ ان کی شخصیت کے بہت سارے حوالے ہیں اور ایک مصرع تو ذہن میں آتا ہے خاص طور پر کہ وہ کہیں اور سنا کرے کوئی۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری یادیں ہیں، جب بھی ان سے مکالمہ ہوا یادوں کا ایک ایسے رنگ واہ ہوئے کہ کیا کہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ مختصر وقت کے لیے ریڈیو پاکستان بہاولپور تشریف لائے۔ جناب، یہ کئی یادیں آپ نے ہمارے ذہن میں ایک طرح سے منور کر دی ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ملتان اور بہاولپور کو الگ الگ دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ سر، ایک تو بڑی شخصیتیں ایسی ہوتی تھیں جو ہمارے پاس ملتان میں بھی آتی تھیں، یہاں بھی تھیں، ریڈیو ملتان کے لیے بھی وہ لکھتی تھیں، ترجمہ کرتی تھیں، ڈرامے لکھتی تھیں، ادھر بھی ہوتے تھے۔ تو بہت سارے آپ کے پروڈیوسرز، آپ کے اسٹیشن ڈائریکٹر وہ یہاں بھی آتے رہے، بہاولپور بھی۔ تو اس وجہ سے بہت کچھ نہ ہمارا مشترک ایک ورثہ ہے، اور اس میں مجھے جو کئی چیزیں یاد آتی ہیں، مطلب بہت احترام کا رشتہ ہے سب لوگوں سے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن ایک شے مجھے نوابان بہاولپور کی بڑی فیسینیٹ کرتی تھی۔ سر، میں نے کہیں پڑھا تھا، کیونکہ مجھے تجسس ہوتا تھا کہ یار یہ کیسے آ گئے، محمد خالد اختر آپ کے پاس بہاولپور میں کیسے آ گئے، جی، شہاب دہلوی صاحب کیسے آ گئے، پھر یہ آپ کے یعنی محمد کاظم یہ کیسے آ گئے۔ آپ کو شاید اندازہ ہو کہ 3 برس 72 سے 75 تک میں رحیم یار خان کالج میں بھی پڑھاتا رہا، تو اس اعتبار سے بھی بہاولپور یا اس کی عربی شخصیتیں، ان کے لوگوں سے میرا ایک رابطہ تھا، چیزیں تھیں۔ تو بہرحال یہاں مجھے بلوا لیتا تھا آپ کا بہت وہ سینئر آدمی، اب تو وہ ہے ہمارا پرانا یعنی دوست بھی، نصر اللہ خان ناصر جی۔ تو ایک چیز مجھے نہیں بھولتی، ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ تھا، اور وہ جیسے ہوتا ہے بھی عوامی اصلاحات فلاں، اس پر کوئی باتیں کرنی وغیرہ وغیرہ، سیمینار، اس میں ہم سب جو ہے نا کچھ گفتگو کر رہے تھے اور لائیو تھا، کوئی ریکارڈنگ نہیں تھی۔ مجھے میرے کان میں نصر اللہ نے کہا کہ بھئی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فلاں شاعر ہیں، ان کی جیب میں 16-17 صفحوں کی نظم ہے، تو اگر انہوں نے نکال کے پڑھنی شروع کی تو پروگرام کا تو سارا وقت یہ لے جائیں، تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ بس یہ فلاں بند کافی ہے، یہ 1-2۔ اب اس میں یہ ہوا کہ وہ بزرگ آدمی تھے، میں اب کیا نام لوں، تو جب انہوں نے وہ نظم نکال کے اسی طرح سے کہ شاید سرائکی میں تھا پروگرام کے، جیویں کہ میں آ کے اور نظم سنانی شروع کر دی، تو نصر اللہ ناصر وہ بھاگا ہوا آیا، وہ اسٹوڈیو کے اندر داخل ہو کے اس نے شاعر کی جیب سے وہ سارے صفحے نکال لیے اور اپنی دانش میں فاتحانہ انداز میں وہ چلا گیا۔ تو شاعر نے کہا میں ہی گالوں دوجی کاپی بھی گھننا ہے۔ اب مقصد ہے تھوڑا سا ہم ہنستے بھی رہتے تھے، ایک دوسرے کو چھیڑتے بھی رہتے تھے، جو پروڈیوسرز کی مجبوریاں تھیں جی، ان پر بھی وہ کرتے تھے، لیکن یہ کہ ہمیں ظہور نظر بہت بڑے آدمی تھے، لکھتے بھی تھے، آپ کو پتہ ہے ملتان میں بھی تو اردو کی چیزوں کو وہ ترجمہ بھی کر دیتے تھے، دوسری طرف بھی وہ کرتے تھے، تو ان کا ڈرامے پر بھی ہاتھ تھا، تو ایک ایسی فضا تھی، چیزیں تھیں۔ پھر یہ ہمارے شہاب دہلوی جو تھے، ہمارے پاس رحیم یار خان کالج میں پرنسپل تھے، یہ ان کے وہ کزن تھے، تو اس لیے ان کا میں ان سے یہی پوچھتا تھا کہ جی آپ کیسے، یہ کہاں سے آ گئے بھائی،
دلی والے کیسے آ گئے اور علی گڑھ؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ وتیرہ تھا نوابان بہاولپور کا کہ جب کبھی کانوکیشن ہوتا تھا علی گڑھ یونیورسٹی یا اچھی جامعات میں، تو یہاں سے ایک وفد جاتا تھا اور اچھے گریجویٹس کو کہتے تھے کہ ایک مسلمان ریاست ہے بہاولپور، اب اگر وہاں آپ آ جائیں تو ہم آپ کو تعلیم کے بھی مواقع دیں گے، آپ کو ہم زمین بھی دیں گے اور بھی روزگار بھی دیں گے. اور وہ مطلب یہ ایک بہت بڑی دعوت تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ آئے اور جن کا ایک نام تھا. اور دوسری طرف آپ کا جو کالج تھا جی ایس سی کالج یا صادق پبلک سکول، اس میں بھی فیس نہیں لی جاتی تھی. یعنی اگر آپ پڑھیں غور سے تو احمد عظیم قاسمی اور یہ سارے اس وجہ سے بھی یہاں آئے کہ بھئی ایک ریاست میں ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جہاں بچے عام طور پر باہر وہ ترستے ہیں کہ داخلہ ہو جی، اور یہاں ان بچوں کی مدد اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ان سے فیس نہیں لی جاتی. تو یہ ایک ماحول یا ان وسائل کو، اور پھر انہوں نے جہاں جہاں سینٹ ہال بنائے، عمارتیں بنائیں، لاہور میں بنا کے. تو میں ہمیشہ سے بہاولپور کی مثال دیتا تھا کہ بے شک آپ اس طرح اب والیان ریاست کی بات نہ کریں، نوابان کی اس طرح سے بات نہ کریں، وقت بہت بدل گیا، لیکن انہوں نے بڑے منظم طریقے سے تعلیم کے لیے، ادب کے لیے، کتاب خانوں کے لیے، اور اس کی وجہ سے پھر سیٹھ عبید الرحمان اور اس طرح کے لوگ تھے جن کی لائبریریاں ہم دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے یہاں. باقی تو شخصیتیں تھیں لیکن ان کا اپنا کتاب خانہ اور ان کا اپنا ایک مزاج. تو ہمیں ہوتا تھا کہ یار یہ کیا شہر ہے. نصر اللہ ناصر آپ کو بتایا کہ وہ جب اس نے پی ایچ ڈی کا کام کیا تھا تو وہ بھی اس نے یعنی سارے جو یہاں نجی کتاب خانے ہیں اس پورے خطے میں، وہاں اس نے اس سارے کا جائزہ لے کر اسی نے ہمیں انیس شاہ جیلانی سے بھی ملوایا تھا، ان کی لائبریری میں بھی ہم گئے تھے. تو اچھا میں نصر اللہ کا اس لیے نام لیتا ہوں کہ جب وہ پروڈیوسر تھا اور ہمیں کچھ ٹاکس دیتا تھا تو ہم اسے کہتے تھے یار یہ تو اس شاعر کا یا اس ڈرامہ نگار کا تو ہم پہلی دفعہ نام سن رہے ہیں. تو وہ کہتا تھا کہ اندرون بوہڑ گیٹ سے ان کا کلام چھپائے اور وہ 6 آنے میں دستیاب ہوتا تھا، میں آپ کو اس کی کاپی دیتا ہوں. مطلب اس اعتبار سے جیسے حسرت ملتانی ہے اور لوگ ہیں. تو یہ کہ مطلب وہ دوست تھے جو تھوڑا سا ایک بعض چیزوں میں ایک اچھے معلم کا کردار بھی ادا کرتے تھے، اور دوستیاں بھی تھیں، تعلقات بھی تھے. تو آپ کا جناب یہ میں اب اس پر اگر بات کروں جی ہاں سر. تو اچھا سر، ڈاکٹر صاحب آپ آئے ہیں بہاولپور فیض ادبی میلے کے لیے، آپ خود بھی ایک شعبہ اردو کے سربراہ کے طور پر کام کر چکے ہیں. اب تب بھی شہر میں جو شخصیات آتی تھیں آپ اس کو شعبے میں لے آتے تھے مکالمہ کرنے کے لیے، وہ شاید میلوں کی ابتدائی شکل تھی. اب ذرا کچھ روایت بدل گئی ہے، مختلف شعبہ اردو والے ریسرچ جرنل کی بھی وہ صورت ہے اور میلوں کی صورت بھی آ گئی ہے. تو یہ کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جامعاتی سطح پر ایک تخلیقی ماحول؟ کچھ چیزوں میں تو اچھا ہے کہ چلو ہے تو صحیح، مگر ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو فیس بک ہے اور اس کی تصویریں ہیں اور جو آئی ٹی والے جو ایک خاص طرح سے چیزیں بناتے ہیں کہ فرض کریں میری تصویر لگا دی اور کہا کہ ان کی خصوصی آمد. اچھا وہ ادیبوں میں خاص طرح کا رشک اور حسد پیدا کرتے ہیں. ایک ہمارا شاگرد ہے، پچھلی دفعہ اس غریب نے اس کو دعوت نہیں دی گئی تھی لیکن اس نے اپنی تصویر لگائی اور بیٹے سے کہا کہ ایسے بنا دو خصوصی آمد. تو منتظمین نے مجھے کہا کہ جی آپ کا شاگرد ہے، مہربانی کر کے اسے سمجھائیں.
اسے میں نے کہا بیٹا جب تک آپ کو کوئی بلائے نا تو عمومی آمد بھی بے شک ہو تو اس کو نہ بنائے نا خصوصی. تو اب یہ تھوڑا سا جیسے اسٹیج شو، فیشن شو، تو وہ چند تصویریں، فیس بک، اس کی چمک دمک، لیکن کتنی دیر تک وہ چیزیں جاتی ہیں. میں آج کل کچھ بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک جزوقتی طور پر ایک یونیورسٹی میں جاتا ہوں. بچے وہ بہت اچھے ہیں، محنتی ہیں، مجھ سے بعض چیزوں میں بہت اچھے ہیں. میں مصرع کوئی غلط بھی پڑھوں تو وہ فوراً اپنے موبائل سے وہ نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ ہے مصرع. مگر وہ جو ہمارے وقتوں میں میٹرک اور انٹر تک کے بچے غالب کے بارے میں، اقبال کے بارے میں، ایون فیض کے بارے میں، اور پتہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں میر کے بارے میں، وہ کم و بیش اوسط درجے کے طالب علم کو بھی معلوم ہوتی تھی. وہ اب نہیں ہے. یہ میرا تاثر ہے کہ اب وہ بچوں میں نہیں ہے. آپ ان کو جو چھوٹا سا حصہ دیتے ہیں یا ٹیچر ان کو ایک چھوٹی سی جس میں کاپی اینڈ پیسٹ کر کے آپ ان کو پیش کر دیتے ہیں، وہ اس حد تک. اور وہ ان کا کلام، وہ چیزیں، وہ ان کو لکھنا نہیں آتا. ان کے موبائل میں ہے، ڈیجیٹل فارم میں چیزیں موجود ہیں، لیکن نہ گواؤ ناوک نیم شب نیم کش دل ریزہ ریزہ گنوا دیا. اب وہ مطلب ہیں تو صحیح، وہ ووکیبلری سے وہ تھوڑا بہت دیکھ بھی لیتے ہیں ناوک کے کیا مطلب ہے، نیم کش کے، لیکن جب وہ آپس میں کسی وجہ سے جڑ جائے تو وہ اس کو پوری طرح سے ادا بھی نہیں کر سکتے. سمجھنا تو درکنار. پھر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ جو ایک سیاسی شعور ہوتا تھا، پاکستان کے حالات میں اس کو بدقسمتی سے ایک خاص طرح کا جرم بنا دیا گیا. یعنی ہمارے وقتوں میں بچے جو بھی نقطہ نظر رکھتے تھے یا جو ان کی تنظیمیں ہوتی تھیں، جماعتیں ہوتی تھیں، ان کا ایک موقف تھا اور اس کے لیے وہ پڑھتے تھے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ الف یا بے کے حق میں بحث ہو رہی ہے جیسے کہ آج ہماری فیس بک میں ہوتی ہے. وہ ایک سیاسی شعور، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ دستور کیا ہے. دستور سے مجھے یاد آیا کہ جب 1973 کا دستور جو ہے وہ منظور ہوا تو میرے پاس رحیم یار خان میں فخر بلوچ آیا اور اس کے ذمہ یہ تھا کہ ہم نے وکلاء سے، اساتذہ سے، طالب علموں سے جا کے تھوڑے سے تاثرات لینے ہیں کہ جی یہ پاکستان میں کتنا بڑا واقعہ ہے. یعنی ریڈیو اس طرح سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہوتا تھا، سیلاب پر کر رہا ہوتا تھا. اور اب ہے تو صحیح، آوازیں ہیں ہمارے چاروں طرف، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ میرا تاثر ہے کہ وہ تحلیل ہو جاتی ہے اور بہت ساری چیزیں کارروائی کا حصہ ہیں. وائس چانسلر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں میں، بھاشن دے رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اچھا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے فکری طور پر کوئی اچھا خیال سنبھالنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے. کوئی فکر انگیز بات کرنے، مطلب بولتے تو وہ ہیں، ٹھیک ہے، اردو، انگریزی، فلاں ہر شے کو ملا کر. مقصد ہے جہاں جامعات میں شخصیات ہوتی تھیں، اب ہم ٹھیک ہے لگے گا بھی ہم کوئی پتہ نہیں زمانہ قدیم کے لوگ ہیں، لیکن ہم نے کرار حسین کو بولتے دیکھا ہے، ہم نے حمید احمد خان کو بولتے دیکھا ہے، ہم نے حمید احمد خان کو ادارے بناتا دیکھا ہے کہ جناب وہ اگر غالب کی 100 سالہ ہو رہی ہے تو اس پہ کیا وہ بنا رہے ہیں، مجلسیں بنا رہے ہیں. اقبال کی یوم پیدائش پر کیا کمیٹیاں بن رہی ہیں. مطلب ایک حکومتیں کرتی تھیں، آپ کا ریڈیو اس میں شامل ہو جاتا تھا، جامعات شامل، اور وہ مجموعی طور پر اساتذہ اور طالب علموں کا ایک شعور کا حصہ تھا. اب کارروائی بازی بہت ہے. ہر جامعہ کا جو ویب پیج ہے وہ بھرا پڑا ہوگا تصویروں سے، اور ساری کی ساری رئیس الجامعہ کے بارے. ایک بات شاید irrelevant ہو، لیکن جب میں مقتدرہ میں گیا تو میں نے اپنے وہ جو ہمارا اخبار اردو تھا
اسے میں نے کہا یہ جو ہے نا تاثر یہ ہے کہ مقتدرہ میں نا صرف ایک صدر نشین ہوتا ہے. جی. یہ جو اتنے سارے کمپوزر، اتنے سارے ٹرانسلیٹر، اتنے سارے حتیٰ کہ ہمارے مالی صفائی کرنے والے، یہ جو 84 افراد اس ادارے میں ہیں، میں نے تو آج تک ان کی تصویر نہیں دیکھی. صدر نشین کو لوگ آ کے گلدستہ پیش کر رہے ہیں، صدر نشین صاحب خاص طرح سے مسکرا رہے ہیں اور وہ صرف خواتین کو ہی دیکھ رہے ہیں. اچھا، میں نے ان کو تھوڑا سا، بہت زیادہ تو نہیں بدلا، لیکن میں نے کہا کہ سب کی تصویریں ڈال. وہ سر یہ ہو ہی نہیں سکتا سر، کیسے 84 آدمی؟ تو میں نے کہا دو حصوں میں ڈال. مقصد ہوتا تھا وہی، میں نہیں کہتا بڑے، یہ آج بڑی بات ہوتی ہے سسٹینیبل، تو میرے بعد وہ پھر سے ویسے ہی ہو گیا. لیکن ایک چھوٹا سا کام، اسی طرح سے اقوال تھے، تو میں نے کہا یار یہ رجسٹرڈ مشاہیر کے اقوال ہیں، ہم نے کوئی رجسٹریشن کر رکھی ہے. پاکستان میں کوئی اچھی بات جو ہے وہ کوئی سجاد بری نہیں کر سکتا، رانا شہباز حمید نہیں کر سکتا. اگر وہ ہے تو لوگوں تک کیوں نہیں جائے؟ ہم نے کیوں طے کر رکھا ہے کہ یہ 16 مشاہیر ہیں پاکستان کے، جی، اور ان کے یہ اقوال ہیں جو منظور شدہ ہیں. کیا مطلب؟ ہم لوگوں کو ایک طرح سے پابند کر رہے ہیں. تو یہ کہ چھوٹا سا، آج میں اس کو اس لیے کہ ہم سب کی تربیت آپ کے اسی طرح کے مائکس نے کی، جی، ہمارے اسٹوڈیو میں ہوئی، آپ جیسے آپ کے بڑوں نے یا آپ جیسوں نے کی، کہ بھئی یہ بولنا ہمیں ممکن ہے پہلے بھی آتا ہو اپنے پروفیشن کی وجہ سے، لیکن جو مختلف موضوعات ہوتے تھے اس کے لیے جو ہم تیاری کرتے تھے اور آپس میں مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگ بیٹھتے تھے، تو اس سے ہمیں اپنے شہر بھی، ان کی تاریخیں بھی، وہ اور ان کی بڑی شخصیتیں بھی، چھوٹی چھوٹی آویزشیں اپنی جگہ، ان کے بارے میں حجویات بھی چل رہی ہوتی تھی، لیکن مجموعی طور پر وہ شخصیتیں ابھر کر سامنے آتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں آپ کی یادگار زمانہ ہے، ہم لوگ اس خاکوں میں بہت شاندار خاکے آپ نے لکھے، ہم جیسے بہت سارے آپ کے شاگردوں کا خیال ہے کہ ابھی کوئی کہانی کی کتاب، کوئی یاد نگاری، کوئی خود نوشت اپنی، کوئی منصوبہ آگے کا، ان دنوں کا کچھ تخلیقی عمل کیا ہے؟ ابھی ایک افسانوں کا مجموعہ آیا ہے، وہ ان کی تھوڑی سی کوتاہی ہے، ہمارے رانا شہباز حمید کی. جی. اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جی ہم یہ لوگوں تک کچھ تک پہنچائیں گے. جی. تو ایک تو میں کچھ اس لیے کہ اب وہ عرصے سے وہ اس طرح سے تو میرے پاس وہ ہے نہیں، ڈاک کا نظام یہ وہ کہ بھائی لوگ، لیکن میں نے ملتان آرکائیوز میں عاشقوں کے مکتوب، یہ ابھی ایک میری کتاب آئی ہے افسانوں کا مجموعہ، ابھی میں ایک پبلشر کو دے کر آیا ہوں، میرے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے. اب یہ جو ہے، ابھی کل ہی میں نے وہ احمد سلیم کی آٹو بایوگرافی پڑھی، میری دھرتی میرے لوگ. اب مطلب اتنا بڑا کام لوگ کرتے ہیں، تو پھر اس کے مقابلے میں ہم بہت چھوٹے سے آدمی نظر آتے ہیں کہ جناب ہمارے تو یہی ہم نے کیا نا، کہ بھئی 4-6 شاگرد جو ہیں وہ کچھ پیدا کر دیے، یہ اپنی دانش میں چاہا کہ ان کے ذریعے دنیا بدلی جائے. لیکن کوشش کریں گے کہ جناب کوئی نہ کوئی، کیونکہ اب ہم جب بیٹھتے ہیں اور یہاں بھی آئے تو آپ کے ہاں جو تصویریں لگی ہوئی ہیں تو ان گنت چیزیں یاد آ رہی تھیں، ان گنت لوگ یاد آ رہے تھے، تو احساس ہوتا ہے کہ کوئی صورت ایسی ہو کہ جس میں ہم یہ کریں کام اور کرتے رہنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر انوار احمد. اس خطے میں اردو کی درس و تدریس کے حوالے سے، افسانے کی تنقید کے حوالے سے، ریڈیائی ڈرامے کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام سر آپ نے ریڈیو پاکستان بہاولپور کے لیے وقت نکالا. بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا.